پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ مفتی صاحب کی گفتگو بڑی جارحانہ انداز میں، اور میری مفتی صاحب سے آج پہلی ملاقات بھی ہے اور پہلا پروگرام بھی ہے۔ یقین مانیں کہ دل کو خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کے جو ہے اتنی ہمت عطا فرمائی ہے اور اتنا جذبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ دین کی بات کو لے کر دین کے جھنڈے کو بلند کر رہے ہیں۔ ناظرین نے کہا، میں کل ایک علامہ اقبال کا شعر پڑھ رہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے سارے فرقوں نے ایک دوسرے کو کافر ثابت کرنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ ہم مسلمانوں کے سارے فرقوں نے ایک دوسرے کو کافر ثابت کرنا شروع کر دیا۔ ایک واحد کافر ہے جو ہم سب کو مسلمان کہتا ہے۔ اور یقین کریں مفتی صاحب، میں یہ کل جب میں نے یہ شعر پڑھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ واقعی علامہ اقبال نے بہت بڑی بات کی ہے کہ ہم جتنے بھی، یعنی کہ کوئی اہل حدیث ہے وہ اہل سنت والجماعت کو کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں صحیح ہے، اہل سنت والجماعت ہے وہ بریلوی کسی اہل حدیث کو کہہ رہے ہیں، دیوبندی کو کہہ رہے ہیں، اہل تشیع کو کہہ رہے ہیں، یعنی کہ سارے ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہم غلط ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک کافر ہے وہ نہیں دیکھتا کہ یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، وہ سب کو کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ کہ کیا کمال کی بات کی ہے۔ تو یہ ناظرین کرام ہمارا جو آج کا جو موضوع ہے، ٹاپک بھی ہے، وہ بھی بڑا کمال ہے اور گفتگو کرنے والی شخصیت بھی بڑی کمال ہے۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب، میں آپ سے اگلا سوال پھر کروں گا، جو آپ گفتگو کر رہے تھے وہیں سے کنٹینیو کریں۔ وہ میں عرض کر رہا تھا کہ جنہوں نے سب سے زیادہ رسول اللہ کی رائے پہ عمل کیا ان کا اتنا ہی زیادہ مرتبہ اور مقام بلند ہوا، اتنے ہی صاحب کمال ہوئے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ بلند و بالا شان کے مالک نبیوں کے بعد جن کا مقام ہے وہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی شانیں تو بلند و بالا ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کروں گا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو منہ مبارک ملتے ہیں اور لے کر جا کر اپنے گھر میں بلند جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ قرآن پڑھنے والا کون ہے۔ صحابہ وہ تھے، صحابہ وہ جنہیں ہر صبح عید ہوتی تھی، گھروں سے جب نکلتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کرتے۔ آج اگر کسی کو مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ کسی صاحب علم کے پاس جاتا ہے، کسی مفتی کے پاس چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی اور زیادہ جو ہے وہ اپروچ والے بندے کے پاس جائے تو وہ شہر کے علاقے کے مفتی اعظم کے پاس جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جاتے تھے، نبیوں کے تاجدار کی بارگاہ میں جاتے تھے، جا کے عرض کرتے یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اب غور کریں ذرا، جو صحابہ میں سب سے زیادہ صاحب کمال ہیں کن کی بارگاہ میں آئے؟ جو نبیوں میں سب سے زیادہ کمال والے ہیں، صاحب کمال کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض گزار ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور ان کی تمنا کیا تھی کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، وہ کرے کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں جب عرض کیا تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال سنا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، یہ میرے بالوں کے قریب جو جمع ہوئے اور جو قرآن پڑھ رہے تھے وہ کوئی انسان نہیں تھا، فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ ان الملائکۃ یجتمعون علی شعری ویقرؤون القرآن، فرمایا بے شک وہ اللہ کے فرشتے تھے جو میرے بالوں کے گرد جمع ہو کے ساتھ دیدار بھی کر رہے تھے، ساتھ اللہ کا قرآن بھی پڑھ رہے تھے۔ کیا بات ہے، تو یہ دیکھیں صاحب کمال وہ اتنا ہی زیادہ صاحب کمال ہے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پہ عمل پیرا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ تو یہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ کی رائے کیا ہے اور اس کے مطابق پہلے سے ہی عمل کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم فرماتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کس قدر اس پہ عمل کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ مثالیں بھری پڑی ہیں کتب حدیث میں، تو میں تفصیل کی طرف نہیں جاتا، وقت کی قلت کے پیش نظر میں اپنے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ صحابی رسول
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، پہلی مرتبہ ابھی دیکھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور دیکھا لوگ آپ کی رائے پہ عمل کرتے ہیں اور سرکار بھی بات نہیں کرتے، عمل کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں سے پوچھا قلت من ھذا، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب یہ سن لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کیا۔ سلام کا انداز کیا تھا؟ یہ اگر غور کیا جائے تو یہ سوال بھی یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارا آج کا انداز سوال کا درست نہیں ہے، سلام کا درست نہیں۔ میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ ہمارا سلام کرنے کا انداز ویسے کمال نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ میرا اگلا سوال بھی یہی ہے، بلکہ میں سوال کر بھی دیتا ہوں کہ میرا سوال بھی اگلا یہی ہے۔ جی جی، تو آپ نے مزید جو ہے وہ یاد دہانی میں اضافہ کیا، تو بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب انہوں نے سوال کیا جابر بن سلیم نے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان لفظوں میں سوال کیا، علیک السلام یا رسول اللہ، سبحان اللہ، علیک السلام یا رسول اللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، کیا ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا ایسے نہ کہو علیک السلام، فرمایا یہ مردوں کا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کا انداز ہے، تم ایسے کہو السلام علیکم، السلام علیکم۔ ویسے تو السلام علیکم کہتے ہیں، لیکن اس حدیث میں یہ لفظ ہے کیونکہ وہ واحد شخص ہیں اور ایک ایک کو کر رہے ہیں سلام، تو سرکار نے ان کو یہ انداز سمجھایا سلام کا، فرمایا السلام علیکہ کہو، السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو۔ اور اسی انداز میں ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں تو ہمارا بچہ یہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو اس انداز میں اپنا انداز ہے۔ جی جی، تو اب جو صاحب زوال ہیں ان کے طریقے کو ہم لیتے ہیں سلام کرنے کے، تو وہ ان کا طریقہ کیا ہے؟ بھیا سلام، بھابھی سلام، ابا سلام، امی سلام، ماما سلام، پاپا سلام، تو اس طرح کے وہ الفاظ بولتے ہیں۔ تو یہ حالانکہ الفاظ سلام کے نہیں ہونے چاہیے، سلام کے الفاظ وہی ہونے چاہیے جو قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، فرمایا جب تمہیں کوئی سلام کرے تو احسن انداز میں جواب دو یا صرف اتنا ہی واپس لوٹا دو۔ تو سرکار نے حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں کہتا ہے السلام علیکم، اس کا جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کا جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے سلام کا اور سلام کے جواب کا، جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا اور اس سے بھی آگے ہم بڑھے تو ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، یہ الفاظ ہم بہت اچھے ہیں۔ نیا دور شروع ہو گیا نا، انگریزی دور۔ جی، دور جو بھی ہو تو علامہ اقبال کہتے ہیں، میں علامہ صاحب یہاں سے ایک بات اور کروں گا کہ یہ اس میں ہمارے جو والدین ہیں نا ان کا کمال جو ہے وہ بڑا لازمی ہے، ان کا جو تربیت پر جو ہے وہ، یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، اگر والدہ پڑھی لکھی ہے تو وہ اپنے بچے کو کہے گی بیٹا مما بولو، پاپا بولو، ہیلو بولو، ہائے بولو، وہ اس طرح کی۔ لیکن اس میں میرے خیال کے مطابق یہ دین سے دوری ہے اور دنیا سے لگاؤ ہے۔ اگر یہی بات اگر بچے کو سکھائی جائے اللہ بولو، امی جی بولو، ابا جان بولو، یا السلام علیکم بولو، ہیلو ہائے چھوڑ، تو یہ تربیت کا والدین میں یعنی کہ بہت زیادہ۔ اس حوالے سے میں آپ کی گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ یہ میڈیا کا دور ہے اور بڑی آسانی کر دی گئی۔ امیر دعوت اسلامی کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بچوں کی رہنمائی کے لیے ایک مدنی چینل کے اوپر ایک پورا سلسلہ چلایا بچوں کا، اور وہ بچوں کا جو سلسلہ ہے اس میں ایک دوسرے کو بچے ہی سکھا رہے ہیں۔ اگر آج بچوں کو وہ سلسلہ دکھایا جائے، مدنی چینل دکھایا جائے، تو ادھر ادھر کی طرح کی فضولیات میں پڑھنے سے بچے بچ سکتے ہیں، اچھی تربیت ہو سکتی ہے اگر کوشش کی جائے۔ تو فرمایا گیا من جد وجدا، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں صاحب کمال بنوں تو اس کو چاہیے کہ وہ صاحب کمال سے اٹیچ ہو جائے۔ جیسے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایک حمام میں گیا اور ایک دوست کے ہاتھ سے خوشبودار مٹی میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے اس سے
بول کے کہا بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، حالانکہ مٹی بولتی نہیں ہے لیکن کوئی بلانے والا ہو تو بولتی بھی ہے. مٹی بول کے کہتی میں ہوں تو مٹی، لیکن چند دن پھول کے ساتھ رہی ہوں، جمالے ہم نشین ارہن اثر کر وگرنا من ہما خاکم کے ہستم. مٹی کہتی ہے میں ہوں تو مٹی جو لوگوں کے پاؤں میں رلتی ہوں، لیکن چند دن پھول کی ہم نشینی اختیار کی ہے، پھول کی صحبت میں رہی ہوں. اور یہ سمجھیں کہ کمال والے کے ساتھ رہی ہوں. میں تو کمال نہیں تھا، مجھ میں تو کوئی کمال نہیں تھا، لیکن کمال والے کے ساتھ رہی ہوں تو مجھ میں بھی کمال پیدا ہو گیا، اس کا جمال میرے اندر اترا ہے. اور ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو لوگوں کے پاؤں میں رلتی ہوں. عزیزان من سمجھانا یہ چاہتے ہیں شیخ سعدی علیہ رحمہ کہ اگر مٹی ہو پھول کے ساتھ رہے تو اس سے خوشبو آ سکتی ہے، تو جو ایک کمال والا نہیں ہے وہ صاحب کمال کے ساتھ لگ جائے گا تو اس سے کیوں نہیں کمال کی خوشبو آئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. بچوں کا اگر ادھر لگایا جائے گا، کوشش کی جائے گی تو بچے وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ بھی صاحب کمال ہو جائیں گے. اور پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میں کمال والا ہوں وہ کمال والا نہیں ہے، بلکہ وہ جیسے خود کمال والا بنا ہوگا اسی طرح اس کی کوشش ہوگی دوسرے کو کہے نہ یہ کمال والا نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی کمال والا بنانے کی کوشش کرے. میں آپ کی بچوں والی بات پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے وہ فرحان علی قادری جو سناخان مصطفیٰ آیا تھا تو اس نے نعتیں پڑھی، نور والا ہے آیا ہے، دیکھو کیسے، یعنی کہ ہر یہ اس طرح کی نعتیں اس نے کافی زیادہ پڑھی. اور اس وقت یہ صورتحال یہ تھی کہ ہر بچے کی زبان پر یہ نعتیں تھیں. جی جی ہر بچے کی زبان پر یہ نعتیں تھیں. میں اصل میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرنے چاہتے ہیں تو ہم علماء کرام کے پاس جائیں. ہم یہ نہیں ہے کہ سٹار پلس دکھائیں، مووی دکھائیں، اس سے زیادہ یہ چیز ہم یہ آج کل. دوسری بات ایک چیز اور ہم میں جو عام پائی جا رہی ہے کہ آج کل ہم بچوں کو خاموش کروانے کے لیے نا ہم موبائل دے دیتے ہیں کارٹون دیکھنے کے لیے. یہ میرے خیال میں یہ ہم بچوں کے ساتھ بڑی زیادہ یہ ہم حافظ صاحب اگر دیکھیں تو یہ میٹھا زہر ہے. میٹھا زہر ہے. ہم اپنی نسلوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں. اقبال نے کہا کہ زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے جسے تو بھی سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بندہ مومن کا زوال اس سے نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس بہت بڑا عہدہ نہیں ہے، اس کے پاس بہت بڑی جائیداد نہیں ہے، اس کے بعد بہت زیادہ جاہ و جلال اور وہ صاحب ثروت نہیں ہے. اس وجہ سے اس کا زوال نہیں ہے. فرماتے ہیں زوال اس وجہ سے ہے کہ اس کا روحانی زوال ہے، اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے کمزور ہو گیا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ صاحب زوال ہو گیا ہے. اور جن لوگوں کا ایمان مضبوط تھا، اگرچہ وہ بڑے عالی شان محلات میں نہیں رہتے تھے، ان کے پاس بڑا مال نہیں تھا، بڑی گاڑیاں نہیں تھی، بڑے بینک بیلنس نہیں تھے، لیکن ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے وہ صاحب کمال تھے. لیکن آج یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی بندہ اگر صاحب کمال نہیں ہے، اگر اپنے اندر بندہ غور کرتا ہے تو وہ صاحب کمال نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جو رشتہ ہے، جو ناطہ ہے، جو کنیکشن ہے، وہ جب کمزور ہو جاتا ہے تو پھر بندہ زوال پذیر ہوتا ہے. اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں کمال حاصل کر لوں تو چلتے چلتے اپنا تعلق اتنا مضبوط کر لے کہ وہ رسول اللہ کے اتنا قریب ہو جائے. اور اس کے لیے میں ایک نسخہ عرض کرتا ہوں کہ اگر بندہ چاہتا ہے کسی سے تعلق مضبوط ہو جائے تو اب دنیا میں دیکھیں کہ بندہ کسی سے سلام کرتا ہے، کوئی بچہ ہی ہے اس سے روز سلام کرتا ہے تو وہ گزرتا ہے، روز ایک دن گزرا سلام کا جواب نہیں دیا، دوسرے دن پھر گزر گیا، دیکھا اس نے سلام کرا نہیں جواب دیا، تیسرے دن پھر گزرا، گزرتے گزرتے ایک دن اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یہ روز مجھے سلام کرتا ہے، میں جواب ہی دے دیتا ہوں، جواب دے دیتا ہے، گزرتا رہتا ہے، جواب دیتا رہتا ہے، وہ مسلسل سلام کرتا رہے تو یہ ایک دن اس سے رک جاتا ہے، پوچھتا ہے بیٹا تو کس کا بیٹا ہے، تو روز مجھے سلام کرتا ہے. تو یہ تو ایک دنیا کے ایک عام فرد کا مقام ہے کہ اس کے دل میں بھی رحم پیدا ہوتا ہے سلام کی وجہ سے اور تعلق مضبوط ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے. تو جو روز اللہ کے رسول کو سلام کرے کیا بات ہے، اس کا کتنا رابطہ سرکار سے مضبوط ہوگا. مولا روم کی یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک کمزور شخص مزدور ریڑھی لگاتا تھا اور بادشاہ سلامت بگی پہ گزرتا تھا. پرانے دور میں بادشاہ بگیوں پہ سفر کرتے تھے تو وہ بگی پہ بادشاہ نے گزرنا اور اس نے ایسے کھڑے ہو کے بادشاہ کو سلام کرنا. اب بادشاہ نے دیکھنا بھی نہ، آپ نے
तवज्जो से गुजर जाना, ऐसे उसने करना, मुसलसल मामूल करना, बना करता ही रहना उसने। जी। जब भी बादशाह ने गुजरना तो उसने ऐसे खड़ा होकर सलाम करना। अब गुजरते गुजरते एक दिन बादशाह की नजर पड़ ही गई, क्या बात, बादशाह ने उसे क्या देख बात, ही लिया, क्या बादशाह ने भी आगे से ऐसे कर दिया। क्या बात है। और अब जब भी उसने गुजरना, उसका तो ये मामूल था कि बादशाह को सलाम करना। बादशाह ने किसी और रास्ते से भी गुजरना होता तो कहना यार इधर से गुजरो, इधर मेरा यार रहता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ताल्लुक हो गया ना। ताल्लुक बन गया। अब बादशाह ने ये नहीं देखा ये हालांकि अमीर है, कोई बात नहीं की, ये अमीर है, जी जी, ये इसके पास बड़ा माल है, ये नहीं देखा उसने। ये नहीं देखा कि ये गरीब है, ये रेड़ी लगाता है, ये मजदूर है, ये कमजोर है। बस सलाम, सरकार ने फरमाया ना सलाम को आम करो, इससे मोहब्बत पड़ेगी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे उसने अमल किया तो बादशाह से ताल्लुक हो गया। अब बादशाह से जब ताल्लुक हुआ उसका तो इस तरह वो सलाम करता रहता है, बादशाह जवाब देता रहता है, हत्ता कि वो बीमार हो जाता है। बादशाह गुजरते हैं, कई दिन तक वो उसको नजर नहीं आता। तो वो अब देखता है कि ये मेरा दोस्त था, कहां गया है। बादशाह जब कई चक्कर गुजर गया, नहीं मुलाकात, तो एक दिन रुका वहां और कहने लगा इधर मेरा यार रहता था और वो यहाँ पे रेड़ी लगाता था। मुफ्ती माजरत के साथ ब्रेक लेनी है, अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नबी हूँ, पूछिए